अस्सलाम वालेकुम जी। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल मालिक जो हैं उन्होंने आज एक बड़ा दावा किया है और वो दावा ये है कि एक्शन कमेटी वाले अब वहाँ से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जान नहीं छूट रही। वो कह रहे हैं कि जितने हमारे केसेस हैं वो हमारे ऊपर से ख़त्म किए जाए, हमारे लोगों को रिहा किया जाए और ये गारंटी दी जाए कि हम वहाँ से अगर उठेंगे तो हमारे साथ कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं होगा। ये अब्दुल मालिक साहब जो हैं मशहूर टीवी एंकर, वो ये दावा आज उन्होंने किया है अपने एक प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ने उनको जो है डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो केस ख़त्म किए जाएं। तो देखते हैं, जनाब मोहतरम अनवार साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अनवार साहब आपने क्या मॉनिटर किया आज सारा दिन, किस तरह की सिचुएशन रही? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो सीनियर साफ़ी की बात आपने की, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक्शन कमेटी अब फेस सेविंग की बात कर रही है। बिल्कुल ये वो अब इस धरने को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं और लेकिन अब हुकूमत की तरफ से वो बात नहीं है। इनका जो कहना है वो ये है कि जो हमारे मुकदमात, पुराने मुकदमात, जो नए मुकदमात, इनको खत्म किया जाए। हुकूमत एक्शन कमेटी ये चाहती है और आप मुकदमात खत्म करें तो हम धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमने पहले जो जल्दबाजी में आपके कुछ 170 या 177 जो भी थे वो खत्म किए थे, इस दफा कोई मुकदमा खत्म नहीं होगा। आपको ये मुकदमे फेस करने पड़ेंगे। हम इस बात की, हुकूमत का ये कहना है कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से इसके अंदर हमारी तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी। फ्री ट्रायल होगा, जो कसूरवार है वो सजा भुगते, जो कसूरवार नहीं है वो रिहा हो, या वट एवर जो भी उसका केस का रिजल्ट होगा वो उसके लिए हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। अब कहने की बात यह है कि अब इस बात में कितनी सदाकत है या क्या चीज है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे जरूर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको भी मुझे भी लग रहा है कि अब ये लोग भी फेड अप हो गए हैं जी। अब देखें तीसरा इंसान है, वो थक जाते हैं, ना वहाँ पे सोने की जगह है, ना खाने पीने का प्रॉपर कोई बंदोबस्त है। फिर मैंने कल भी बात की कि लोगों का कारोबार बंद है, जिंदगी मफलूज हो चुकी है। यहाँ देखे ना, जब लंदन में पहला मुजाहरा हुआ है तो बड़ी दुनिया गई है, लेकिन जब दूसरा मुजाहरा हुआ तो लोग कम हो गए। मतलब ये एक रूटीन, लोगों की अपनी कमिटमेंट भी होती है जी। तो अब अगर ऐसी बात है तो इनको पहले ही ये चीज सोचनी चाहिए कि हमें किस पॉलिसी के तहत आगे जाना, यानी हालात को इस नहज तक लेके नहीं जाना चाहिए। वही बात जो हम करते रहे हैं कि लीडरशिप का काम होता है लोगों को गाइड करना। सर देखें, आप जब कोई भी तहरीक चलाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने एक फैसला ले लिया तो उसको ही लेके चलना है। सिचुएशन के हिसाब से अपनी हिकमत अमली तब्दील हाल होती है, उस हिसाब से अपनी हिकमत अमली। मालिक साहब जो बात कर रहे थे, मोहम्मद मालिक साहब, कि इनको चूंकि पहले एक दो फेज के अंदर इनको हुकूमत ने कोई रियायतें दी, कोई इनके मुतालबात माने, तो ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। बिल्कुल देखे ना सर, वो जो इनकी 3 जो बेसिकली स्ट्राइक्स थी, ठीक है, उन 3 स्ट्राइक्स में इन्होंने अपने मुतालबात भी मनवाए, हुकूमत ने इनकी बातें सुनी, इनको एक मौका दिया। इस दफा हुकूमत फिर उनकी बात सुनना चाहती थी, टाइम भी मांगा, लेकिन चलें वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लंबी डिबेट है। तो मेरा कहने का मतलब फिर वही है कि देखें, जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ देनी है, तो इतनी बड़ी एक तहरीक है, छोटी सी तहरीक नहीं है, 5-10 लोगों की तहरीक नहीं है, बड़ी तहरीक थी। तो इसमें आपकी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए थी कि जिससे नुकसान भी ना हो आपको, आप कुछ फ़ायदा भी ले लें गवर्नमेंट से और अपनी एक जो स्किन सेफ है वो भी कर लें। अच्छा, एक और बड़ा उन्होंने पॉइंट उठाया है मोहम्मद मालिक साहब ने, और ये मुझे तो ये लगता है कि कुछ लोग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं वो इस तहरीक का हिस्सा बने, और ज्यादा खराबी भी उन्होंने की है। आप इत्तफाक करेंगे मेरी इस बात से? सर देखिए, मैंने कल आप एक बात की कि 2 तरफा जो प्रॉब्लम हुई ना, वो ये है कि जो इस तहरीक के अंदर जो लोग नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, उनकी तरफ से बेसिकली एक बयानिया जोड़ने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान मुखालफ बयानिया है। हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ों से लगता भी ऐसा है। उनकी तकारीर बड़ी जोशीली किस्म की तकारीर हैं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, जो जिस बात के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब तपे जी के, वो ये कहते हैं कि हम बंदा मार के बंदा ही वापस नहीं करते। ठीक है, हम कश्मीरी हैं, आप ये वो। तो लेकिन आज ख्वाजा मेहरान और सदार रहमान की तकरीर में उन दोनों ने बड़ी बारहा ये कोशिश की कि जो उनके ऊपर ये लेबल लगा हुआ है पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का,
اس کو ختم کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی آج. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محمد مالک صاحب بات کر رہے ہیں اس کی جھلک ان کی تقریر میں بھی آپ کو نظر آئی. بالکل ٹھیک ہے. اب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اوپر یہ لیبل لگ رہا ہے, ہمیں ان چیزوں کو کلیئر کرنا ہوگا, تو انہوں نے آج ان چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی, اور جو کہ بہت اچھی بات ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. اگر چیزوں کو ایک اچھی یعنی کہ ڈیبیٹ کی طرف لے کے جانا ہے, کمپرومائز کی طرف لے کے جانا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے. ساری سچویشن میں مولانا فضل الرحمان دیکھیں, آج ایک اور بڑی کل بلکہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اس حوالے سے ثالثی کے لیے تیار ہیں. سر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو محاذ آپ کھول لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے بلوچستان مینج کر لیا, ہم نے پنجاب مینج کر لیا, اب آپ کشمیر مینج کر رہے ہیں, یہ کیا مینج کر رہے ہیں؟ کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ کرتے رہیں گے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جو آپ جو مینج کیا ہے اس کے کیا حالات ہیں؟ بلوچستان کو آپ نے مینج کیا, وہاں پہ جو حالات. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی, اور انہوں نے اس سارے سلسلے کی مذمت کی کہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی. اس کے بعد جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق, ہاں جی, انہوں نے بڑی خواجہ سعد رفیق شروع سے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. سے جب سے یہ تحریک چل رہی ہے, لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا, انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر سے, پاکستان کے اندر سے جتنی جماعتیں ہیں, تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, دیگر جماعتوں, ان میں سے ایک دو بندوں کے نام دیے. اچھا, پراپر انہوں نے کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بندہ اشرف صاحب کو لے لیں, ادھر سے لے لیں, ادھر سے لے لیں, چند بندے پاکستان سے, چند بندے کشمیر سے, اور پھر کچھ لوکل صحافی, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹس, اس طرح کے انہوں نے 10-12 لوگوں کی لسٹ دی کہ یہ سارے لوگ بات نہیں کی, نام پلان دیا کہ یہ سارے لوگ اگر بیٹھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چیزیں درست سمت میں جائیں گی. میرا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا ان کی ایکشن کمیٹی کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کے مطالبات سے میرا اختلاف نہیں ہے. وہ تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے نا, ہمارا بھی یہی کنسرن ہے کہ یہ اتنی بڑی تحریک اٹھی, اور یہ عوامی تحریک ہے. کچھ لوگوں نے اس کو ڈیلیبریٹلی خراب کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہونی نہیں چاہیے. عوام نے, لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں کا صلہ ضرور ملنا چاہیے. سر آج ایک بڑی باخبر ذرائع سے بات پتہ چلی تھی, لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی نہیں, کہ وہ یہ تھی کہ کور کمیٹی کے جو ممبر ہیں شوکت نواز میر صاحب, جی وہ بھی آج شام کو لا تلگی کا اظہار کر دیں گے. دیکھیں جی, جب ریاست کے سامنے چیزیں آتی ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گرفتاریوں اور چھاپوں کی ہم پہلے بھی مذمت کر چکے ہیں, اب بھی مذمت کرتے ہیں. یہ کسی ریاست کا کام نہیں ہے کہ اپنے شہریوں کے ساتھ ٹالرنس ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے نہ ماریں, لوگوں کو چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال نہ کریں, خواتین کو ہراساں نہ کریں, اور اس طرح کے جو اوچھت کنڈے ہیں, اس کی مطلب ایک ریجن نے اگر یہ چیزیں ایکسرسائز نہیں کی ہوئی, نہیں دیکھی, تو آپ ان کو زبردستی مت دکھائیں. بالکل ٹھیک ہے, چلیں آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہے تو کسی اور طریقے سے کر لیں, یہ طریقہ نہیں ہے. ابصار عالم صاحب جو صحافی ہیں ہمارے, اچھی بات ہے, انہوں نے الفاظ واپس لیے, معافی مانگی, لیکن دوسری طرف خواجہ صاحب ڈٹے, اور خواجہ صاحب نے ڈٹے ہی رہنا ہے. اور خواجہ صاحب اس کے اوپر ایسی سی اب دلیلیں پیش کر رہے ہیں سر, ایسی فضول قسم کی باتیں دلیلیں پیش کر رہے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ ہے خواجہ صاحب جیسے لوگ ہمیشہ فوجیوں کے بوٹ پالش کر کے اوپر آتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب جب وہ وہ تھے اپنا کیا نام ہے ان کا, باجوہ صاحب تھے, ٹھیک ہے, تو وہ تب بھی باتیں آئی تھی کہ باجوہ صاحب کو انہوں نے فون کیا, میں ہر چلے آجے, ٹھیک ہے, یہ آپ میڈیا پہ خود کہا. اس میں ایک اور تشویشناک بات ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے کہا جی کہ میری جو جب تک میری پارٹی, میری لیڈرشپ مجھے شٹ اپ کال نہیں دیتی, میں نہ اپنا بیان واپس لوں گا, نہ کوئی ایسی بات پیچھے ہٹنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. تو پھر اگر آپ دیکھیں یہ چیز, اگر خواجہ صاحب کو ان کی قیادت, ان کی پارٹی اس بات پہ ایگری نہیں کرتی کہ آپ معذرت کریں یا اپنے الفاظ واپس لیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے یہ نون لیگ کا موقف ہے, خالی خواجہ آصف صاحب کا موقف نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی ذمہ داری تو شاہ غلام قادر صاحب کی ہے, ٹھیک ہے, کشمیر میں سیاست انہوں نے کرنی ہے, یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے ہائی کمان سے, بلکہ میرے خیال سے وہ خود اگر خواجہ صاحب کو کہہ لیتے نا, خود شاہ غلام قادر کہہ دیں, تو شاید خواجہ صاحب اس پہ کوئی معذرت کر دیں. ان سیاستدانوں کو تھوک کے چاٹنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ تو تھوڑا سا اوپر سے کوئی روایتی سسٹم ہے, اس میں مسئلہ نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خواجہ صاحب اڑے ہیں نا, تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے, یہ بھی میں یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پالیسی جو ہے, یہ جو بات ہے, یہ پھر خواجہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے, نون لیگ کی ہے, نون لیگ کی پارٹی کی ہے,
یہ میاں موقف نواز شریف کی میاں ہے، نواز میاں شریف کا نواز شریف موقف کی ہے، ہے، بالکل ایسے شہباز شریف کا موقف ہے، خالی خواجہ آصف کا موقف نہیں سر ہے. کوئی بھی سیاسی پارٹی اس طرح کی گفتگو کو کبھی بھی آن نہیں کرتی اور کبھی بھی اس پہ مذمت نہیں کی تو اس کا مطلب آن کر دی. یس ایسے ہی. اور خواجہ صاحب کے پیچھے کوئی چیزیں ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے، چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بہائنڈ دا سین کچھ لوگ اس حوالے سے لگے ہوئے ہیں. پاکستان بھر میں ایک پریشر بھی بنا ہے، مختلف سیاستدان بات کر رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بات کی، مولانا صاحب نے بات کی، خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک پریکٹیکل چیز دی، اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب نے اور پرویز اشرف صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے اوپر بھی پریشر جو ہے وہ بن رہا ہے. سر 2-3 دن میں دونوں پریکٹس دونوں میرے خیال سے جو ہے نا وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. اب دونوں اپنی فیس سیونگ دونوں چاہتے ہیں. ہم دونوں مطلب حکومت بھی چاہتی ہے کوئی اس طرح کا کام ہو جائے کہ ہماری بھی فیس سیونگ ہو جائے، اور ایکشن کمیٹی بھی چاہتی ہے کہ، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہم تو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، اسی میں ہم سب کی بھی سر منظور ہو جائیں. ہاں اسی میں سب کی بنیادی حقوق ہے ان کی بات ہو. اور یہ اتنی بڑی تحریک ہے، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ یہ تحریک اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کرے، عام لوگوں کو ریلیف ملے. نو ڈاؤٹ لوگ بہت پریشان ہیں، اپنے کھانے پینے سے پریشان ہیں، اپنی روزمرہ زندگی سے پریشان ہیں. تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں وہ اچھی طرف جائیں گے. نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ بات کر رہی ہے، تو یہ چیزیں درست طرف جائیں گی انشاءاللہ. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.